جانم علی علی قسم اللہ کی میرا تو وظیفہ ہے علی جانم علی علی جانم علی علی دل کی دھڑکن میں بھی دھک دھک کے دھڑکتا ہے علی نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری فلسطین کے مظلوموں فلسطین کے مظلوموں فلسطین کے مظلوموں ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل امریکہ مرد آباد اسرائیل مرد آباد بیت المقدس کو آزاد کرو آزاد کرو بیت المقدس کو آزاد کرو بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا آپ نے فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ اپنی یکجہتی ہمدردی اور اتحاد کا مظاہرہ کیا اپنے تمام مہمان حضرات علماء کرام اپنی بہنوں کا سبھی کا بہت تہہ دل سے شکریہ مشکل حالات میں آپ حضرات جگہ جگہ تنگ جگہ پر بیٹھے ہیں بہت سے افراد پریشانی میں ہیں ہم سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہے استدعا ہے دعا ہے کہ پروردگار آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اجر عظیم عنایت فرمائے آئیے حضرات اب ہم اپنے محترم مہمان سفیر محترم جمہوریہ اسلامی Respected Dais, His Excellency. ایک سلوات کی گزارش ہے آپ لوگوں سے بابلند سلوات دیکھیں حق کی بات ہے اور دعا کے ساتھ جانی چاہیے ایک سلوات اور پڑھیں دیکھیے میں بہت ہی کم پڑھا لکھا انسان ہوں مجھے بھاشا کا گیان ہو یا نہ ہو پر مجھے جذباتوں کا خیال ہے میں آپ کے شہر میں تھا اور مجھے معلوم پڑا کہ انسانیت کی بات کرتے ہوئے فلسطین کا وروध ہے تو میں خود سوئم اپنی ذات کے ساتھ اپنے ماننے والوں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ اور اپنے دیش واسیوں کے ساتھ اس سمرتھن میں آپ کے ساتھ ہوں قدس شبد کے معنی ہوتے ہیں پاک پوتر The meaning of قدس is pure یروشلم کے ایک نگر کا عربی نام بھی قدس ہے اس پوتر دیوس پہ 1979 میں جب یہ شروع ہوا تو اس کا مقصد جو تھا کہ دنیا کے مسلمانوں کو نہ کیول مسلمانوں کو بلکہ انسانیت پر جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں دنیا کے سب وہ لوگ جو ظلم کے خلاف ہوں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں جب خمینی صاحب نے جب اس بات کو رکھا تو انہوں نے کہا کہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان کے پوتر مہینے کے آخری شکروار کو القدوس دیوس کے روپ میں منانے اور فلسطین کے مسلمان لوگوں کے جو وید ادھیکار ہیں جو ان کے لیگل رائٹس ہیں انٹرنیشنل لیگل رائٹس ہیں ان کے سمرتھن کے لیے انہوں نے آج کے دن کی گھوشنا کری اور پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا کاریہ کیا جس کا سمرتھن ہم اور ہر وہ آدمی جو انسانیت کی بات کرتا ہے وہ ہے آج فلسطینی بھائی بہنوں کے اوپر جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں بموں سے حملے ہو رہے ہیں میسائلوں سے حملے ہو رہے ہیں اس بربرتا کو شبدوں میں بیان کرنا شاید کسی بھاشا میں کوئی بھی ایسے شبد نہیں لکھے گئے جو انسان کے خلاف
اگر ایک بربرتا کی حد تک چلا جائے تو اس کو شبدوں میں ویکت کیا جا سکے، اس کو صرف محسوس کر کے خون کو کھولایا جا سکتا ہے۔ میں دنیا کے سبھی حق پرست لوگوں سے، دیکھیے آپ لوگ کہتے ہیں نا، میرے پاس میسیجز آتے ہیں، میں جڑا ہوا ہوں آپ لوگوں سے، لوگ کہتے ہیں کہ تمام مومنوں کو سوچت کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں تمام انسانوں کو کیوں نہیں سوچت کیا جاتا؟ تمام حق پرستوں کی آواز کیوں نہیں ہے؟ میں نے اپنی بات شروع کری حق پرستی سے۔ آج رمضان کے پوتر مہینے میں آپ سب لوگ روزے سے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں ماتاؤں بہنوں کو جو 30 دن روزے میں رہتے ہوئے سحری سے لے کے اور روزہ ختم ہونے تک اس کو پاکیزگی سے وہ کام بھی کرتی ہیں اور آپ لوگوں کا خیال بھی رکھتی ہیں۔ امام کوہینی نے اسلامی کرانتی سفل ہو جانے کے بعد رمضان کے انتم جمعے کو وشو قدس دیوس گھوشت کیا اور وشو بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس دن فلسطین کی جنتا کے قانونی ادھیکار کے سمرتھن میں ایک جٹ ہو کر پردرشن کریں۔ ایک جٹ مسلمان ہو کر پروٹیسٹ کریں۔ ایک بزرگ نے کتنی بڑی بات کہی، وہ سارے مسلمانوں کو پلیٹ فارم پہ لے کے آنا چاہتے تھے۔ کب؟ 1979 میں۔ اس میسج کو آپ لوگوں نے کیسے لیا مجھے نہیں معلوم، پر وہ ایک جٹتا دکھنی چاہیے۔ کتاب ایک، دھرم ایک ایسی کتاب جس کو پوری دنیا کی 1/5 آبادی فالو کرتی ہے، ضرور اس میں کوئی خاص بات ہے، وہ آج ہی کے مہینوں میں لکھی گئی، ضرور کوئی خاص روحانی بات رہی ہوگی جو انہوں نے اس آخری جمعے کو ہی کیوں چنا۔ میں آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرا ماننا ہے کہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کے اوپر آپ لوگوں کو بیٹھ کے اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس پہ ایسا کیا خاص ہے۔ آج اسرائیل میں شاید میں پہلا آدمی تھا آج سے 7 سال پہلے جو میں نے کہا کہ فلسطین، اسرائیل کوئی دیش نہیں ہے۔ I was the first person who raised my hand جس نے کہا کہ اسرائیل دیش نہیں ہے، وہ اپنی راجدھانی کہیں بھی بنا لے، اسلام آباد بنا لے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم شانتی کی بات شانت طریقے سے کرتے ہیں، تب تک کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہندوستانی ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب ہندوستانی اور ہمیں گرو ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ہمیں گرو ہے اس بات کا کہ ہم اس دیش کے ساتھ بھاوناؤں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کے آتم سمبل میں ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اس دیش کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے اس دیش کے ساتھ سب سے پہلے کھڑے ہونے کی بات کری۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری جو ایرانولوجی ہے، اس ایرانولوجی میں بھارت سرکار کا جو بھی پکش ہے، وہ فلسطین کو جس طریقے سے سرکار اس سبجیکٹ پہ کام کر رہی ہے وہ بھی سراہنی ہے۔ دیکھیے ویشوک استر پہ سرکاروں کی اپنی اپنی بندشیں ہوتی ہیں، پر مانسک استر پہ آپ کی بندش نہیں ہے۔ آپ دعا اور بد دعا دینے کے لیے سوتنتر ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں۔ میں نے شاید سمے زیادہ لے لیا 5 منٹ سے، میں معافی چاہوں گا۔ موجودہ بات ہے، ایک بات میں چلتے چلتے کہتا چلوں کیونکہ میرے من میں تھی، آج صبح ایک نیوز دیکھنے کو ملی۔ دیکھیں دھرم کا جانکار کوئی نہیں ہوتا، جو بھی آدمی کلیم کرتا ہے کہ ریلیجن کو جانتا وہ جانتا نہیں ہے۔ ریلیجن تو پرسپشن ہے،
آپ کچھ اور پرسیو کرتے ہیں, میں کچھ اور پرسیو کرتا ہوں. جس کامن پلیٹ فارم پہ آ کے ہم ایک ہو کے اس کو ڈیلیوری دینے کی بات کریں, کنسٹرکٹیو ڈیلیوری کی جہاں ہم بات کرتے ہیں, اور اس کا ایک رزلٹ آتا ہے. ایک کنسٹرکٹیو ڈیلیوری, آپ سامنے بیٹھے ہیں, ایک پروٹیسٹ ہے, اس پروٹیسٹ پہ آپ سامنے بیٹھے ہیں, حق کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اس کو چاہے آپ اسلام سے جوڑ کے دیکھ لیجئے, آپ چاہے اس کو مہابھارت سے جوڑ کے دیکھ لیجئے, آپ اس کو دھرم کی کسی کتاب سے اٹھا کے جوڑ کے دیکھ لیجئے. تو آج کل میں نے دیکھا ایک ویڈیو ہمارے سناتن دھرم کے ایک مہاراج جی کا, شاستری جی, دھیریندر شاستری جی کا. تو انہوں نے علیہ السلام کے لیے کچھ کہا, معافی مانگی ہے. یہ معافی مانگنی اچھی بات ہے بھائی, ہم ان کی طرف سے, انہوں نے غلط سمجھا, ہم معافی مانگتے ہیں. وہ نہیں سمجھ پائے, ان کا پرسپشن نہیں تھا نا. میں تو کہتا ہوں میرے ساتھ علی و بجرنگ بلی دونوں ہیں بھائی. کوئی آدمی صرف بجرنگ بلی کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے, میرے پاس تو علی بھی ہے. تو دیکھیے, ان کو شاید علی کے ریفرنسز نہیں معلوم. دیکھیے, ایک ہوتا ہے پڑھا, ایک ہوتا ہے لکھا, ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا, ایک ہوتا ہے لکھ کر پڑھا. تو دیکھیے, میں کم پڑھا لکھا ہوں پر لکھ کے پڑھا ہوں. کچھ بولتا ہوں تو ہو سکتا ہے دیکھ کے بولوں, پر غلط تو نہیں بولتا. ایسے کوئی بھی بیانات کسی بھی دھرم کے بارے میں ہوں, وہ صرف مذمت کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں, اور ان کی مذمت کی جانی چاہیے. میں اس ویرودھ میں اور ہر اس ویرودھ میں شانتی کی بات کرتا ہوں. ہمیشہ آپ کے سامنے میں رہتا ہوں, شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں کہ ویرودھ میں آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ویرودھ میں اپنا پہلا قدم بڑھایا, اور ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس کا ادھارن یہ کہ یہ میرا پہلا قدم بڑھا, اور یہ میں سامنے آ گیا, یہ میں آگے آ گیا, اور میں اس کا ویرودھ کرتا ہوں. Thank you so much for everything. Thank you so much for everything. And you all are soulful people, and the way you are delivering your thought in this universe, just hats off to you all. Thank you so much. Love you all. Bye. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. خواهران و برادران گرامی، برادران و خواهران فلسطینیان، امروز جهان شاهد ظلمی بزرگ بر مردم فلسطین است. ملتی بیش از 70 سال است که از سرزمین خود رانده شده، خانه‌هایشان ویران، جوانانشان کشته شده و پیران و کودکانشان به اسارت گرفته شدند. امروز ما در این جمع آمد، در این گرد همایی جمع شدیم تا با این مردم مسلمان و مظلوم و مستضعف همدردی نماییم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آئے معراج کے حوالے سے اس کی تلاوت کی.
اور اس کے بعد فرمایا کہ ہماری بہنیں جو یہاں موجود ہیں اور بھائیوں، آپ سب فلسطین کے مظلوموں کی بہنیں اور بھائی ہیں۔ آج ظلم و بربریت کی ایسی داستان فلسطین میں تحریر کی جا رہی ہے جس کی مدت زمان تقریباً 70 سال پہ محیط ہے۔ 70 سال سے زیادہ طویل عرصے سے فلسطین کے مظلوموں کو قتل کیا گیا، ان کو بے گھر کیا گیا، انہیں اپنے وطن سے دور جانے پر مجبور کیا گیا۔ یہ ظلم کا سلسلہ طویل عرصے سے جاری ہے اور اس کے خلاف، اس کی مذمت کے لیے احتجاج کے طور پر آپ اور ہم یہاں آج جمع ہوئے ہیں۔ قضیه فلسطین قضیه اعراب نیست، قضیه فلسطین قضیه مسلمانان نیست، قضیه فلسطین قضیه انسانیت است۔ فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے، مظلومیت کا مسئلہ ہے۔ مسئله اعراب نیست. در طول تاریخ تلاش شده است مسئله فلسطین وارونه جلوه داده شود. گاهی آن را مسئله اعراب معرفی کردند، گاهی مسئله فلسطینیان معرفی کردند و گاهی مسئله خاورمیانه، ولی مسئله فلسطین مسئله ظلم و استکبار علیه مردم مستضعف است، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان۔ گزشتہ 70 سال میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو کبھی عربوں کا مسئلہ بتایا جاتا ہے، کبھی یہ کوشش کی جاتی ہے اسے مسلمانوں کا مسئلہ دکھایا جائے، کبھی یہ دکھایا جاتا ہے کہ کبھی صرف فلسطین کے لوگوں کا مسئلہ بنا کے پیش کیا جائے، مگر یہ فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطین کا نہیں ہے بلکہ ظلم اور ناانصافی کا مسئلہ ہے اور ظلم و بربریت کا مسئلہ ہے جو گزشتہ 70 سال سے جاری ہے۔ در یک طرف این قضیه مردم مسلمان فلسطین قرار دارند و در طرف دیگر فرعون زمان، من از قصد و عمدن تعبیر فرعون رو میگویم، در یک طرف مردم مسلمان و مستضعف فلسطین و در طرف مقابل فرعون و فرعونیان قرار دارند که با تمام قدرت آن بلاهایی که فرعون بر سر موسی و پیروان موسی در آورد و به عمل آورد رو بر سر مردم مستضعف فلسطین به عمل می آورد۔ یہ مسئلے اس سلسلے میں ایک طرف فلسطین کے مظلوم مسلمان، فلسطین کے مظلوم عوام ہیں تو دوسری طرف فرعونیت ہے۔ یہ مسئلے پہ میں تاکید کرتا ہوں کہ یہ ایک طرف فلسطین کے عوام ہیں جو مظلوم ہیں، دوسری طرف فرعونیت ہے، وہی فرعونیت جس نے بنی اسرائیل کو اس زمانے میں بچوں کو، عورتوں کو ذبح کیا، اسی طرح عصر حاضر کی فرعونیت ہے جو بے دردی کے ساتھ، ظلم اور ناانصافی کے ساتھ ایک قوم کے مظلوم بچوں اور عورتوں کو قتل عام کر رہی ہے۔ شما با قرآن آشنا هستید. در قرآن بارها و بارها داستان موسی و فرعون آمده است. این قصه نیست، این درس است برای همه ما که بیاموزیم که هر دوره و هر زمان و در هر جا ممکن است فرعونی باشد و در مقابل آن مردم مستضعفی که باید از آنها حمایت کرد۔ آپ قرآن سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ فرعونیت کا مسئلہ وہی ہے کہ جو ایک طرف مظلوم پر ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے، ناانصافی سے کام لیتا ہے، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جسے قرآن نے پیش کیا ہے، اور فرعونیت کے مقابلے میں جو صف ہے وہ مظلوموں، کمزوروں اور مستضعف افراد کی ہے۔ در طول تاریخ تلاش شده است که مسئله فلسطین خاتمه یافته تلقی شود. تلاش کردند مسئله فلسطین را و اشغال سرزمین فلسطین را مسئله تمام شده تلقی کنند، اما امام خمینی با اعلام روز قدس به عنوان روز همدردی و همراهی با مردم فلسطین این فکر و این ایده را مهر باطل زد و اجازه نداد که مسئله فلسطین به یک مسئله فراموش شده در تاریخ تبدیل شود۔ انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ فلسطین کے مسئلے کو ایک ختم شدہ مسئلہ بنا کر پیش کریں، ایک ایسا معرکہ، ایک ایسا مقابلہ، ایک ایسا مسئلہ جو ختم ہو چکا ہے، تمام ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اب فلسطین کا مسئلے میں کچھ باقی نہیں ہے، سب کچھ تمام ہو چکا ہے، مگر امام خمینی علیہ الرحمت والرضوان نے فلسطین کے مسئلے کو زندہ رکھا، اور اس مسئلے کو آج تک جو باقی ہے
اسے امت کو بیداری کا ذریعہ بنایا، اور آج تک امت اسلام اس مسئلے کو اسی وجہ سے فراموش نہیں کر سکی کہ امام خمینی نے اپنی تدبیر کے ذریعے اس مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. هر کس با هر طریق که میتواند بایستی در برابر فرعون و در برابر فرعون مقابله کند و بایستد. ما در اینجا با فاصله دور، شما در اینجا در هندوستان از راه دور در کنار مردم با این گرد همایی در کنار مردم فلسطین قرار گرفته اید. جس کے بھی اختیار میں ہو، جس طرح بھی بن پڑے، ہمیں فرعونیت کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرعون اور فرعونیت کا مقابلہ کرے. آج آپ اور ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ اسی اظہار ہے اسی بات کا کہ ہم فرعونیت کے مقابلے میں متحد ہیں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہیں. امروز فرعونی ها مردم فلسطین را در غزه می‌کشند. بیش از 33,000 نفر را در طی 6 ماه گذشته کشتند. از رساندن آب و مواد غذایی به مردم غزه جلوگیری می‌کنند. بیمارستان‌های غزه را نابود کرد و تخریب کردند. آج فلسطین میں فرعونیت کا ننگا ناچ جاری ہے. انہوں نے اب تک تقریباً 33,000 سے زیادہ مظلوم اور بے گناہوں کا قتل عام کیا ہے. فلسطین میں کھانے پینے کی اشیاء کو نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہاسپٹلوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، زخمیوں کو اور بیماروں کو قتل کیا جا رہا ہے. رژیم صهیونیستی نشان داده است که به هیچ قاعده اخلاقی، انسانی و حقوقی پایبند نیست. در روزهای گذشته به بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق حمله کرد و تعدادی از دیپلمات‌ها و مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران که به دعوت دولت سوریه در اون کشور حضور داشتند را به شهادت رسوند. اسرائیلی حکومت نے ہمیشہ اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی انسانی اور اخلاقی اصول کے پابند نہیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے کام کیے ہیں کہ جس میں انسانی حقوق کی پامالی کی ہے اور کھلم کھلا انسانی اصولوں اور اخلاقی اقدار کا مذاق اڑایا ہے، اس کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے. ابھی چند دن پہلے انہوں نے سیریا کے اندر ملک شام میں ایرانی سفارت خانے پہ حملہ کیا ہے اور وہاں میزائل اٹیک کیا ہے، جس میں بہت سے افراد تقریباً 7 کمانڈر شہید ہوئے ہیں جو قانونی طور پر سیرین گورنمنٹ کی دعوت پر وہاں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے. حامیان رژیم صهیونیستی هم نشان دادند که برخلاف ادعاهایشان برای دفاع از حقوق بشر هیچ حقی برای مردم، برای کسانی که پیرو آنها نیستند قائل نیستند. امریکا با دادن اسلحه و حمایت‌های مختلف همچنان در قتل و کشتار مردم فلسطین همراه رژیم صهیونیستی شریک است و از آن حمایت می‌کند. امریکہ اور اسرائیل کی حامی حکومتوں نے بھی اس بات کو بار بار منظر پہ رکھا ہے کہ ان کی نظر میں انسانی حقوق کی پیروی اور پابندی کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. ان کے لیے انسانی حقوق کا مطلب اپنے حقوق ہیں. وہ دنیا کی دیگر اقوام کے کسی بھی حق اور کسی بھی ان کے لیے امتیاز کے قائل نہیں ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اتنی ظلم اور بربریت اور ناانصافی کے باوجود امریکہ ہمیشہ سے ظالم کے پالے میں کھڑا رہا ہے اور اسرائیل کے جرائم میں برابر کا شریک ہے، اور اس جرم میں شرکت کا سلسلہ ابھی بھی کھلم کھلا طور پر جاری ہے. ما معتقدیم پیروزی سرانجام با مستضعفان است. این وعده قرآنی خداوند تبارک و تعالی است. ہمارا یہ اعتقاد ہے، یقین محکم ہے اس بات پر کہ کامیابی اور کامرانی انشاءاللہ ایمان رکھنے والوں کے ساتھ ہے، کمزوروں کے ساتھ ہے. ہمیشہ مستضعف ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، اور ظالم ہمیشہ ناکام، رسوا اور شکست خوردہ ہوتے ہیں. پرماتما یہ جو خدا یہ ہم سب کے اندر ہے. جو فلسطین میں آج حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ بڑے دردناک ہیں. گرو نانک نے ایک اور بات کہی، جے جیوے پت لتی جائے سب حرام جیتا کچھ کھائے. جب عزت سے ہم جی نہیں سکتے
तो हमारे जीवन का कोई कार्य नहीं बन सकता, इससे तो मौत ही अच्छी है। तो सवाल ये है कि क्या हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, ये सवाल हमें फ़लस्तीन से देखना चाहिए। मैं फ़लस्तीन के उन लोगों का सम्मान करता हूँ जो इस हालात में भी मुकाबला कर रहे हैं, उन जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं जिसका कभी किसी ने सोचा नहीं था। मैं समझता हूँ कि हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए और मैं भारत सरकार से भी आवेदन करता हूँ कि उनको भी आगे आना चाहिए। जहाँ देश में एक बात और हम समझ लें, जो कौमें अपनी लीडरशिप को क्वैश कर जाती हैं, अपनी लीडरशिप गवा जाती हैं, वो कौमें कभी नहीं खड़ी हो सकती, कभी बच नहीं सकती। मैं समझता हूँ खोमेनी जी ने जो ये कौम को एक आदेश दिया जिसके कारण आप और हम सब इकट्ठा हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आप और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें यकजहती हो, हम आपस में इत्तेहाद में आए, हम आपस में मिलजुल कर करें। और जब हम आपस में एक दूसरे के साथ खड़े हुए तो ना इजराइल कुछ कर सकेगा, ना कोई और कुछ कर सकेगा। इतना ही कहते हुए मैं आपसे आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तीन बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं और जितनी भी बातें अब तक कही गई हैं मैं उसकी तायीद करता हूँ और दो एक आयतों से मैं भी सहारा लेना चाहता हूँ बोलने के लिए। हमें अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए, कुरान क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं। कुरान क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में तफरक़ेबाज़ी न करो। तो ये बताइए तफरक़े से क्या होता है? जितनी तफरक़ेबाज़ी और इंतशार और इख्तिलाफ का माहौल पैदा होगा उतनी कमज़ोरी बढ़ती जाएगी। तो हमारे क्या हुक्म है कुरान का? कुरान हमें इत्तेहाद का हुक्म देता है। और जो फरमाने आप, इत्तेहाद एक बड़ी ताकत का नाम है। अब बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आसानी से बोलना चाहूँगा मैं, ये उंगलियां अलग अलग है 5 सामने, मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो जब तक ये उंगलियां अलग अलग हैं, कमज़ोर हैं, जो चाहेगा एक एक उंगली पकड़ के तोड़ देगा। लेकिन अगर यही उंगलियां आपस में मुत्तहिद हो जाएं तो भूसा भर जाएगा। गौर करें आप। तो आज वक्त का तकाजा है कि हम समाज को इत्तेहाद का काम दें। इत्तेहाद बहुत बड़ी ताकत है। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह रूहुल्लाह मुसबिन खुमैनी ने जो पैगामात दिए हैं उसको सराहत पर रखना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। वो इंतजार इख्तिलाफ के कायल नहीं थे। एक पैगाम उन्होंने दिया था हफ्ते वहदत का, यानी 12 वफात, एक तारीख है, चलिए अपना अपना नज़रिया अपना अपना वो है। तो 12 तारीख जो है वो पैगम्बर इस्लाम की वफात व विलादत की तारीख है अहले सुन्नत हज़रात की तरफ। और 17 रबीउल अव्वल जो है, 12 रबीउल अव्वल उधर और 17 इधर। तो देखिए इत्तेहाद इसे कहते हैं कि उन्होंने 12 और 17 को मिला के हुक्म दिया कि हफ्ते वहदत मनाया करो, यानी जलसे रसालत, जश्न जो है रसालत जो है ये एक हफ्ते तक मनाओ, एक जगह हो के मनाओ, एक साथ हो के मनाओ। तो मेरे दोस्तों और अजीज़ों, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा नफ्स क्या चाहता है, हमारा समाज माशरा क्या चाहता है। हमें ये देखना चाहिए कि कुरान हमें कैसा देखना चाहता है। हमें देखना चाहिए कि हमारा नबी हमें कैसा देखना चाहता है। तो मेरे दोस्तों और अजीज़ों, थोड़ी सी अपनी कमज़ोरियाँ भी हमें दूर करनी पड़ेगी और पूरी दुनिया में आपकी फतह ज़फ़र याबी का डंका बज जाएगा अगर इत्तेहाद का हक़ अदा कर दिया। अब जो कुछ हो रहा है अभी मुकर्ररी से सुना और आप यूट्यूब वगैरह पर देखते भी रहते हैं कि कैसा जुल्म हो रहा है। अभी आपने एक तस्वीर देखी होगी, एक लिंक देखी होगी, कुरान का ढेर लगा रखा है। अब आगे का उनका क्या प्रोग्राम होगा? इतने सारे कुरान, इतनी बड़ी बेअदबी। तो वो ये समझ रहे हैं कि
ہم قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آگ لگا دیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا. ارے بھائی قرآن کو تم کیا ختم کر سکتے ہو؟ قرآن میں خود اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آپ سوچیں جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہے اس کا محافظ تو وہی ہے. قرآن کی بھی حفاظت وہی کرے گا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم خالی اس انتظار میں رہیں گے اللہ کر لے گا حفاظت. نہیں، پھر ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمیں بھی تو اپنے جذبے کا اظہار کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں جب ابرہا کا لشکر، ہاتھی والا لشکر خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا تو اب یہ ہوا کہ جناب عبد المطلب جو مولا علی کے دادا تھے، حضرت ابو طالب کے باپ تھے، ان کے کچھ اونٹ اور کچھ ناقے وغیرہ ان پہ قبضہ کر لیا گیا. وہ آئے اپنے ناکوں کو آزاد کرانے کے لیے. تو نے کہا کہ تمہیں اپنے ناکوں کی فکر ہے اور تم تو یہ کہتے ہو کہ اللہ کا گھر ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو جناب عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ سبق سیکھیے. آپ نے بھی سر اٹھا کے کہا انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ، میں نوٹوں کا مالک ہوں لیکن یاد رکھو کوئی اس گھر کا بھی مالک ہے. اونٹوں کو بچانے میں آ گیا ہوں اور اس گھر کو بچانے والا اس گھر کو بچائے گا. اور یہ جو جملہ کہا اللہ نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا کہ ابابیل کا لشکر بھیج دیا. ابابیل کے لشکر نے جو حملہ کیا توجہ ہے نا، ارے ابابیل کو نہیں جانتے آپ کیا؟ ابابیل کا لشکر بھیجا، منقاروں میں پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اور انہوں نے جو ہے کنکریوں سے جو وار کیا وہاں کا پورا لشکر کیا ہو گیا؟ قرآن سے پوچھو. وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، وہ سب کے سب چبائے ہوئے بھوسے کی طرح سے ہو گئے. تو بھائی اللہ کا بیت ہے، چاہے وہ بیت الحرام ہو یا بیت المقدس ہو، اگر بے ادبی حد سے بڑھ جائے گی تو وہ وقت آ جائے گا جب چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاؤ گے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لہٰذا میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ چاہتا ہے، رسول چاہتا ہے، قرآن تقاضا کر رہا ہے، ہمیں معصومین چاہتے ہیں. اور ہم نے اپنے سماج کو انتشار اختلاف سے بچانا چاہیے. آج جو ظلم ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. معصوم بچوں کی کیا خطا ہے؟ انہیں گولیوں سے اڑایا جا رہا ہے، بموں سے مارا جا رہا ہے. حد یہ ہے کہ جو بچے ہوئے بچے ہیں ان کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیا جا رہا ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ جو پانی کا قطرہ نہیں دے رہے نسل کس کی ہے؟ کل جو کربلا میں سلوک کیا وہی آج وہاں کے اوپر ہو رہا ہے. غور کریں آپ. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. 2 منٹ ٹائم ہے، 2 منٹ. دیکھیے کہنے کا تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، ایک جملہ میں دے دوں کہ جیت کس کی ہوگی، ہار کس کی ہوگی. قرآن اٹھا کے دیکھو، ہم آپ کیا فیصلہ دیں گے کون جیتے گا کون ہارے گا؟ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. کیا کہا میں نے؟ جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور الذین آمنوا اس سے پہلے گزر چکا ہے، علماء بیٹھے ہیں تو پوچھ لیجیے گا، میں ٹائم بچا رہا ہوں آپ کا. آئے ولایت کا یہ آخری حصہ میں پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول سے تولا کرتے ہیں. الذین آمنوا، رسول کے بعد کس سے؟ وہی الذین آمنوا جو نمازیں قائم کرتے ہو، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ان سے تولا کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں. تو یاد رکھو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ حزب اللہ ہی تو ہیں جو ساری کائنات پہ غالب آنے والے ہیں. بات کر رہے ہیں آپ. لہٰذا ہمیں چاہیے، اور دیکھیے ہمارا فرض ہے کہ ہم غلط باتوں سے منہ پھیر لیں. توجہ ہے نا؟ اچھی باتوں کی حمایت کریں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں. چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. اب یہ بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں.
ایک جملہ اور دے دوں میں، بتائیے یہ یہودی کسے کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں؟ عیسائی کسے کہتے ہیں جو عیسیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں؟ تو آپ مسلمان ہیں، آپ سے میرا سوال ہے، بتائیے کبھی آپ جناب موسیٰ کی توہین کرتے ہیں؟ کبھی جناب عیسیٰ کی اہانت کرتے ہیں؟ ارے بھائی ٹھیک ہے تم چلو آخری نبی مانتے ہو، لیکن سلسلہ نبوت میں تو ہمارے یہاں بھی ہے، حضرت موسیٰ بھی نبی ہے، حضرت عیسیٰ بھی نبی ہے، ہم جناب موسیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں، عیسیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جب نام لیتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں، اور تم ہمارے نبی کی آئے دن توہین کرتے ہو۔ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی کارٹون بنا رہے ہو، کبھی بکواسیں کر رہے ہو، کردار پہ اٹیک کر رہے ہو، گالیاں بک رہے ہو، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہاں تک ہم برداشت کریں گے؟ بس دو چار شعر سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ علماء بیٹھے ہو کہیں گے مولانا کیا ہو گیا ہے، حالت صوم میں شعر پڑھ رہے ہیں، یہ تو مکروہ ہے، لیکن اس وقت کا میرا مکروہ جو ہے یہ باعث ثواب ہو جائے گا۔ ہاں بس میں شارٹ کٹ میں جو بولا ہوں میں اسی کے پس منظر میں، سہ رہے ہیں ظلم جو مظلوم 70 سال سے، سہ رہے ہیں ظلم جو مظلوم 70 سال سے، کیا بچا سکتے ہیں ہم ان کو فقط ہڑتال سے؟ سنیے دل لگا کے، وہ شہیدوں کو کفن کیا خاک دیں گے سوچئے، وہ شہیدوں کو کفن کیا خاک دیں گے سوچئے، بے کسوں کی جو مدد کرتے نہیں رومال سے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کس کا کیسا ہے عقیدہ، سنیے گا، کس کا کیسا ہے عقیدہ کیا خبر ہم کو، مگر کون کیسا ہے پرکھ لیتے ہیں ہم اعمال سے، کون کیسا ہے پرکھ لیتے ہیں ہم اعمال سے۔ اردو کمزور ہو گئی ہے کیا؟ جن غریبوں کو ستمگاروں نے بے گھر کر دیا، جن غریبوں کو ستمگاروں نے بے گھر کر دیا، جان وہ اپنی بچا سکتے ہیں کیا ترپال سے؟ ظلم پر خاموش رہنا ظلم ہے اے دوستو، اب تو خاموشی توڑ دو، ظلم پر خاموش رہنا ظلم ہے اے دوستو، احتجاجاً کچھ تو بولو عزم و استقلال سے۔ ظلم پر خاموش رہنا ظلم ہے دوستو، احتجاجاً کچھ تو بولو عزم و استقلال سے۔ اپنا بھارت آج بھی انسانیت کا دیش ہے، اپنا بھارت آج بھی انسانیت کا دیش ہے حمایت میں فلسطین کے جو دسیوں سال سے، جو شہیدان رہے حق ہیں۔ ارے آپ پیپر بھی پڑھتے ہیں، یوٹیوب پہ سب جو دیکھتے رہتے ہیں، اس پہ توجہ دیجیے، شعر کہہ رہا ہوں، یہ مبالغہ بازی نہیں ہے، حقیقت نظم کر رہا ہوں میں، 2 شعر رہ گئے ہیں۔ جو شہیدان رہے حق ہیں، جو شہیدان رہے حق ہیں، وہ خوشبودار ہیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، جو شہیدان رہے حق ہیں وہ خوشبودار ہیں، اور بدبو آ رہی ہے ظالموں کی کھال سے، اور بدبو آ رہی ہے ظالموں کی کھال سے۔ اور کوئی تو بیت المقدس میں پڑھائے گا نماز، کوئی تو بیت المقدس میں پڑھائے گا نماز، بچ نہیں سکتے فسادی اب سیاسی جہال سے۔ بس ماشاءاللہ ساتھ دے دیا، بس وہی بات۔ آمد مہدی کا ہے شمشاد چرچا دہر میں، آمد مہدی کا ہے شمشاد چرچا دہر میں، آ کے نمٹیں گے وہی ہر فتنہ دجال سے، ہر فتنہ دجال سے۔ انہیں چند جملوں اور چند اشعار کے ساتھ
मैं रब गफूर से दुआ करता हूँ खुदा हम सबको इत्तेहाद और इत्तफाक की तौफीक अता फरमाए, हमारी हर तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नज़-ज़ालिमीना बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ क़ाइदीन मिल्लत और यहाँ मौजूद मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान दोस्तों, इस वक्त जिन हालात में हम मिल रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान हर कोने में जिस हाल में भी वो हैं, उनका दिल फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों के लिए तड़प रहा है। 35,000 से ज़्यादा शहादतें, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद। ये शहादतें इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएंगी और हालात बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह ये पूरी दुनिया में एक नए इनकलाब की आहट है जो महसूस हो रही है। हम ये महसूस करते हैं और देख रहे हैं कि फ़लस्तीन गज़ा में हमारे भाइयों और बहनों ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं और जिस तरह वो मुसीबतों के इस सैलाब के आगे चट्टान बनकर खड़े हैं, अमेरिका जैसी सुपर पावर उनको झुकाने में नाकाम है। इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ फ़लस्तीन की आज़ादी नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा की आज़ादी का एक पेशखेमा होगा। और मुझे साफ नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह अमेरिका जो इस वक्त का फिरौन और सबसे बड़ा जालिम मुल्क है, जिसकी शय पर यह सब हो रहा है, और उसका साथ देने वाले लोग मुल्क इंशाअल्लाह ज़लील और रुसवा होकर रहे हैं। अमेरिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फिलिस्तीनियों हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। फिलिस्तीनियों हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं। हम सब का ये ईमान है कि दुनिया में कामयाबी और फतह के फैसले मादी ताकतों और तादाद की बुनियाद पर नहीं होते, और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इस वक्त कि इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन की एक छोटी सी आबादी कितनी बड़ी ताकत से गुज़िश्ता 6 महीनों से मुकाबला कर रही है, और ये बड़ी ताकतें जलील और रुस्वा हो रही हैं। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, यकीनन हम बहुत कुछ करना चाहते हैं,
لیکن ہم دعاؤں کے سوا اور بہت زیادہ کچھ یہاں سے نہیں کر سکتے، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے اور بدل رہے ہیں کہ ان قربانیوں سے صرف فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کے اور بھی مسئلے جو بہت دنوں سے حل نہیں ہو پا رہے ہیں وہ بھی اس جنگ کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی، ان قربانیوں کے نتیجے میں وہ مسئلے بھی حل ہوں گے۔ میں اس موقع پر ہماری حکومت سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حالانکہ ہماری حکومت کی پالیسی فلسطین کو سپورٹ کرنے کی، اس کے کاز کو سپورٹ کرنے کی، لیکن جو رویہ نظر آتا ہے وہ رویہ منافقانہ نظر آتا ہے۔ فلسطین کے حق میں ہونے والی، اٹھنے والی ہر آواز اور ہر پروٹسٹ سے ہماری حکومت خطرہ کیوں محسوس کرتی ہے؟ یہ بہت عجیب بات ہے۔ ہم اپنی حکومت سے، ہمارے ملک کی حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اثرات کو استعمال کرتے ہوئے حق اور انصاف کا ساتھ دے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے میں اپنا رول جس طرح اب تک ادا کرتے آئی کرے۔ امریکہ اور اسرائیل سے دوستی یہ ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے اور ہوگی آگے چل کر۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں بہنوں کو مزید طاقت اور قوت عطا فرمائے، اور جلد وہ خوشی کا دن آئے کہ فلسطینیوں کو نہ صرف ان کا آزاد ملک حاصل ہو، بلکہ جو بڑی مسلم حکومتیں آج غلام بنی ہوئی ہیں ان کو بھی آزادی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد سلیم انجینئر صاحب، نائب صدر جماعت اسلامی ہند، آپ سے مخاطب تھے۔ حضرات آئیے میں حجت اسلام والمسلمین علی جناب مولانا شمشاد احمد صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ میں مقررین کے لیے 5 سے 7 منٹ کا وقت مختص کیا ہے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب قاسم رسول الیاس صاحب سے جو ترجمان ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے، تشریف لا رہے ہیں۔ آپ بلند نعرے تکبیر سے استقبال کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اس سے اسٹیج پہ تشریف فرما اکابرین امت، بزرگوں، بھائیوں، محترم خواتین، علامہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس امت پر بہت سارے احسانات، اور اس میں سے ایک احسان یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں لوگ بالخصوص مسلمان بیت المقدس کو اور فلسطین سے کو بھولتے جا رہے تھے، تو علامہ خمینی نے رمضان مبارک کے آخری جمعے کو یوم قدس کہہ کر پوری دنیا کی امت کو، پوری مسلم امت کو اس مسئلے سے جوڑ دیا۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ یہ امت مسلک میں، مکاتب فکر میں، برادریوں میں بٹتی جا رہی تھی، تو پھر لا شیعہ لا سنیہ اسلامیہ کا نعرہ دے کر ایک یونیورسل امت کا کنسپٹ کو بیدار ہے۔ پھر یہ احسان ہے کہ جب عرب اور عجم، جب عرب اور ایران یہ خیمے بنتے جا رہے تھے، تو یہ بات کہی کہ ہم ایک امت ہے، ہمارا مقصد ایک، اور پھر پوری امت کے اندر ایک ولولہ، ایک جوش پیدا کیا، اور پھر 20ویں صدی کے اندر یہ قائم کر کے دکھا دیا کہ آج کے اس متمدن دنیا میں بھی اسلام آج کا دین ہے۔ آج اس دین کے بنیاد پر ایک اسٹیج کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں،
آج جب ہم یوم قدس منا رہے ہیں ہمارا دل روتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں پچھلے 6 مہینے سے فلسطین میں بالخصوص غزہ میں جو درندگی، جو بہیمیت، جو ظلم اور جو زیادتی ہو رہی ہے وہ ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہماری یہ ننگی آنکھیں ان تمام مناظر کو دیکھ رہی ہیں. ہمارا دل شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں. لیکن ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ 56 اسلامی ممالک یہ اپنے بھائیوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کا قتل ہوتے ہوئے، انہیں شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ان کی غیرت اور ان کی ملی حمیت کو ذرا سی بھی پریشانی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف، حالانکہ اسرائیل کی کیا حیثیت ہے اس خطے کے اندر، یہ اسرائیل کے خلاف اگر کوئی جنگ نہیں چھیڑ سکتے ہتھیاروں سے تو کم سے کم اسلامک بلاکیج تو کر سکتے. اسرائیل کا بھی اور ان مغربی ممالک کا بھی جن کے گھروں میں تیل جلتا ہے اربوں کے پیسے سے. لیکن افسوس کہ یہ اپیلیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں بھی کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن جس طرح عمل ہونا چاہیے اس طرح عمل نہیں ہو رہا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سے، جہاں ایک طرف یہ ظلم و زیادتی ہے، جہاں ہمارے 35,000 لوگ، اس سے زائد لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، جہاں پوری آبادی کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہے، جہاں بچے پیدا ہوتے ہی شہید ہو جاتے ہیں، جہاں ہاسپٹل مسمار کر دیے گئے ہیں، وہاں ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت جب وہ شہید ہو رہی ہوتی ہے، جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہے، تب بھی زبان پہ نعرہ ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تاریخ یہ مثال دینے سے قاصر ہے. ہم نے صحابہ کے دور کی باتیں سنی ہیں کہ انہوں نے کتنی عظیمت کا، کتنی مردانگی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن آج ہم کی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کیا حیثیت ہے ان کی. چاروں طرف سے گھرے ہوئے، کھانے پینے کے اسباب بند کر دیے گئے، بچے بلک بلک کر، شیرخوار بچے ماؤں کی گود میں تڑپ تڑپ کی جان دے رہے ہیں، لیکن وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اسرائیل کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہے پوری دنیا کی طاقت ہمارے ساتھ کھڑی نہ ہو، ہمیں اللہ کی طاقت پہ بھروسہ ہے. یہ وہ عزم ہے، یہ وہ حوصلہ ہے جو آج فلسطینی ہمیں دے رہے ہیں. قرآن مجید کی وہ آیت، ان عزائم سے وہ آیت ہمیں یاد آتی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اکثر و بیشتر ایسا ہوگا. یہ جو ہم اقلیت اور اکثریت کے گورکھ دھندے میں پھنس جاتے ہیں، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ چند لوگوں نے زیادہ لوگوں پر غلبہ حاصل کیا ہے اللہ کے لیے، اور باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری تاریخ بتاتی ہے 313 لوگ تھے 1000 کے بعد. ہماری تاریخ بتاتی ہے تبوک کے اندر کتنے بڑے معرکے تھے، 1 اور 33 کا مقابلہ تھا، ہم غالب آئے. ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ مٹھی بھر لوگ اسپین کے ساحل پہ اترے تو پہلا کام یہ کیا کہ اپنی کشتیاں جلا دی، جانے کے راستے بند کر دیے، اور یہ کہا کہ ہمارے سامنے صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو ہم غازی بن کر اسپین میں داخل ہوں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے. دونوں ایسے سے ہم کامیاب. اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہ ان مٹھی بھر لوگوں نے اسپین کو فتح کیا. لیکن بہت دور جانے کی ضرورت نہیں بات دوستوں اور ساتھیوں. آج کی تاریخ میں بتا دیا 2 بڑے سپر پاور، جس زمانے میں ایران اور روم سپر پاور تھے، ان کا تہس نہس کر دیا تھا اسلامی فوجوں نے. آج 2 بڑے سپر پاور امریکہ اور رشیا، روس، سوویت یونین، اس کو کس نے ٹھوکر ماری؟ ہم نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں کے سامنے. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، افغانستان کے مجاہدین جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے، جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، وہ ایک سپر پاور سے بھڑ گئے اور سپر پاور کے فرقچے اڑا دیے. رشیا، سوویت یونین نام سے کوئی سپر پاور دنیا میں موجود نہیں. اور 20 سال کے بعد امریکہ کو بھی بے نیل و نرام وہاں سے واپس لوٹا افغانستان. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ایک تیسرا معجزہ اس صدی میں ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ یہ غزہ کے لوگ، یہ فلسطین کے لوگ، یہ نہتے لوگ، یہ بے بس اور کمزور لوگ اسرائیل پہ غالب آئیں.
दोस्तों और साथियों, आज हम अपने मुल्क में या अरब मुल्क में या मुस्लिम ममालिक में कुछ कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, लेकिन वो ममालिक जहाँ की हुक्मरान, जहाँ की हुकूमतें इसराइल के पुष्ट पे खड़ी हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे यूरोप हो, वहाँ पर लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग हर वीकेंड पर बड़ी तादाद में बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं। जो बाइडेन की इलेक्शनी मुहिम में वो बेबस हो गए, उन्हें इस बात का अंदेशा है कि शायद हम हार जाएं इस इशू के ऊपर। अभी हज़रत अख्तरुल्लाह साहब ने कहा कि ये स्टार पार्टी के मुसलमानों ने बाइकाट की, ये और फिर सिर्फ मुसलमान नहीं है, वहां की मगरबी अक़वाम भी उनके साथ में आ रही है। जो पोस्टर देख रहे हैं, जो बैनर निकल रहे हैं, उसको आप अंदाजा लगाइए किस जोश के इज़ाद में फ्री फलस्तीन के नारे लग रहे हैं। दोस्तों और साथियों, हमारा मसला सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम बैतुल मक़दिस की बाजियाबी चाहते हैं, यकीनन चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फलस्तीन पे 1948 में एक गासिबाना तरीके से पूरे मगरबी ममालिक ने और यूएनओ ने साजिश करके वहां इसराइल का खंजर घोंपा हमारे सीने में, हम उसे उखाड़ फेंकना चाहते हैं, वहां से हटाना चाहते हैं। हम सिर्फ 2 स्टेट सोल्यूशन पर इत्तेफाक करने वाले लोग नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि फलस्तीन की सरजमीन मुसलमानों की है, इस्लाम की है, और अंबिया की सरजमीन है, वो मुसलमानों को वापस मिलनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ऐसा होगा। आप देखिए 6 महीने हो गए, ये इसराइल जिसको ये कहते हैं कि उसका तूती बोलता है हर जगह, और कोई वहां पे कुछ नहीं कर सकता, वहां एक वो डोम बना हुआ है, लेकिन हम देखते हैं 7 अक्टूबर को क्या हुआ। तमाम इसराइल के इंटेलिजेंस बेबस होकर रह गए, और आज 6 महीने बाद भी इसराइल अपने होस्टेजेस को पता नहीं चला सका वो कहां है, और हमास जिसको खत्म करने के लिए वो मैदान में आए थे, आज तक हमास खत्म नहीं किया। दोस्तों और साथियों, अल्लाह ताला का वादा है कि चाहे ताकत कितनी ही छोटी हो, लेकिन अगर अल्लाह की ताईद और नुसरत के सहारे, अल्लाह की ताईद के भरोसे पर अगर आप बड़े से बड़े दुश्मन से भी के सामने खड़े हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत हमें मिलेगी, और इंशाअल्लाह फतह का और नसीब है। इंशाअल्लाह हम जो कुछ कर सकते हैं, हमें दुआएं करनी चाहिए, और जो भी ज़राए हमारे पास अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए फ़लस्तीनियों की मदद करनी चाहिए, और ये यकीन रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन आएगा जब हम और आप सब बैतुल मक़दिस के अंदर नमाज अदा करेंगे, और बैतुल मक़दिस आज़ाद होगा, एक फ़लस्तीनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत वहाँ कायम होगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब कासिम रसूलिल्लाह साहब आपसे मुखातिब थे। हजरात, मैं एक बार फिर तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्हें वो हुकूमत है जिसने आज पूरी दुनिया के निज़ाम जुल्म को ललकार दिया है और जुल्म के मुकाबले खड़ी हुई है। हमारे दरमियान उस अजीम मुल्क के सफीर मोहतरम जनाब इरज इलाही साहब तशरीफ ला चुके हैं। जनाब प्रोफेसर अख्तरुल्लाह साहब उन्हें अलामती रुमाल पहना रहे हैं। निहायत शुक्रगुजार हैं सफीर मोहतरम जमहूरियत इस्लामी ईरान जनाब डॉक्टर इरज इलाही के कि वो हमारे दरमियान तशरीफ लाइए। हजरात, मैं आप सबकी खिदमत में बहुत ही